السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت آپ کی بارگاہ میں ایک سوال ہے۔ جی فرمائیے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے مکے کو تشریف لے کر گئے تو کس کے یہاں ٹھہرے اور کتنے دن ٹھہرے؟ آپ اس کو بیان فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لک الحمد یا اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین و ناظرین، اسلامک سوال جواب چینل کے ذریعے آپ ہر روز تاریخ کربلا سن رہے ہیں سوال اور جواب کی شکل میں۔ آج تاریخ کربلا کا تیسرا بھاگ میں آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچا رہا ہوں، جس کا سوال ہے کہ ابھی حافظ قاسم صاحب نے سوال کیا کہ امام پاک امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے رخصت ہو کر مکہ تشریف لے گئے تو مکہ پہنچنے کے بعد آپ کس کے یہاں پر ٹھہرے اور کتنے دن تک آپ مکے میں رہے؟ اس تاریخ کو آپ تاریخ کربلا پارٹ 3 میں آپ سنیں اور ہماری اس کلپ کو کمپلیٹ سنیں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ گزشتہ یعنی اس سے پہلی والی کلپ میں بھاگ میں نے بتایا تھا کہ امام پاک امام حسین علیہ السلام مدینے سے جب رخصت ہوئے تو آپ کے ساتھ کتنے لوگوں کا قافلہ تھا، اور امام پاک امام حسین 4 شعبان 60 ہجری کو مدینے سے رخصت ہو رہے ہیں۔ اب جب مدینے سے مکے کے لیے رخصت ہو رہے ہیں تو آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے مدینہ چھوڑتے ہیں، اور آپ کی زبان پر یہ آیت کریمہ تھی فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ تو وہ اس شہر سے نکلا ڈرتا ہوا اس انتظار میں کہ اب کیا ہوتا ہے، کہا اے میرے رب مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ اس آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہوئے امام پاک امام حسین اپنے گھر کے افراد کے ساتھ، اپنے اس مقدس قافلے کے ساتھ، اس نفوس قدسیہ کے ساتھ جس میں آپ کی مقدس بیویاں تھیں، شہزادیاں تھیں، آپ کے بچے تھے، آپ کے بھائی تھے، آپ کے بھتیجے تھے، آپ کے غلام تھے، آپ کی کنیزیں تھیں، یہ مقدس قافلہ صرف آپ کے گھر کا تھا، اس میں باہر کے افراد شامل نہیں تھے۔ جب یہ مقدس قافلہ مدینے سے نکلتا ہے تو راستے میں جو بھی امام پاک سے ملتا آپ سے پوچھتا امام پاک آپ مدینہ کیوں چھوڑ رہے ہیں، آپ کیوں جا رہے ہیں مکے کو؟ تو حضرت امام پاک امام حسین ہر ایک کو یہی جواب دیتے تھے فی الحال تو میں مکہ جا رہا ہوں۔ کہ آپ کہاں جا رہے ہیں جب سوال کرتے تو آپ اس کا جواب یہی دیتے فی الحال میں مکہ جا رہا ہوں، اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے، خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے، وہاں عبادت و ریاضت کروں گا، اپنے رب کو مناؤں گا۔ یہاں تک کہ آپ اپنے سفر کو جاری رکھا۔ آپ کا ایک غلام، آپ کا ایک مرید عبداللہ متی ملتا ہے، جیسے ہی وہ آپ کے غلام راستے میں ملے اس نے آپ کے ہاتھوں کو چوما، کہا آقا حسین آپ مکہ کیوں جا رہے ہیں؟ تو میرے آقا حسین نے کہا کہ فی الحال تو میں مکہ اس لیے جا رہا ہوں کہ وہاں جا کر اللہ کا مقدس گھر ہے، عبادت ریاضت کروں گا اور وہاں امن و امان کے ساتھ رہوں گا، اللہ کی بارگاہ میں استخارہ کروں گا، پھر اللہ کی جانب سے جہاں حکم ہوگا وہاں چلا جاؤں گا۔ اس غلام نے ایک مشورہ دیا اور کہا تھا اے آقا حسین، اے آقا مجھ غلام کا ایک ناقص مشورہ ہے، آپ اس کو مان لیں، آپ مکہ جا رہے ہیں جائیں، مکے کے لوگ آپ کا بہت استقبال کریں گے، اس لیے کہ مکہ اور مدینے کے لوگ آپ کو اپنا سردار مانتے ہیں، آپ کے نانا، آپ اس محبوب کے نواسے ہو جس محبوب کے غلام مکے میں رہتے ہیں، وہ آپ کی خدمت کریں گے، استقبال کریں گے، لیکن آقا حسین میرا مشورہ یہ ہے کہ جب آپ مکہ پہنچ جائیں اور کوفے کے لوگوں کو معلوم ہو کہ حسین مکہ میں آ گئے ہیں تو کوفے کے لوگ جب آپ کو خطوط کے ذریعے بلائیں یا قاصدوں کے ذریعے بلائیں یا اپنی محبتوں کا پیغام آپ تک پہنچائیں تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ کوفہ نہ جائیں، اس لیے کہ آقا حسین کوفے کے لوگوں نے آپ کے بابا کے ساتھ بہت بدسلوکی کی، آپ کے بابا کو شہید کیا اور آپ کے بھائی امام حسن مجتبیٰ کو زہر دیا تھا۔ وہ دغاباز لوگ ہیں۔ حضرت امام پاک مسکرائے اور مسکرا کر کہا، اس غلام کو دعائیں دیں اور پھر اپنا سفر جاری رکھیں۔ جب حضرت امام پاک امام حسین مکے کے قریب پہنچنے والے ہیں، مکے کے لوگوں کو معلوم ہو گیا ہے
کہ نبی کا مقدس شہزادہ امام حسین اپنے گھر کے افراد کے ساتھ مدینے کو چھوڑ کر مکے کے لیے آ رہا ہے، تو مکے کے لوگ آپ کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کا ویلکم استقبال کے لیے مکے کو چھوڑ کر آپ کے استقبال کے لیے باہر آ گئے ہیں۔ آج وہ تاریخ دہرائی جا رہی ہے کہ ایک زمانہ پہلے ایک وقت تھا کہ جب والی کائنات محبوب خدا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مکہ کے اندر کہا تھا کہ لوگوں پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور مکے کے لوگوں نے جب آپ پر ظلم و زیادتی کی تھی تو میرے آقا بھی رات کے وقت میں مکے کو چھوڑ کر مدینے کے لیے ہجرت کر کے گئے تھے۔ آپ مدینے کے لیے ہجرت کر کے گئے تھے تو مدینے کے لوگ مدینہ چھوڑ کر آپ کے استقبال کے لیے آئے تھے، لیکن آج وہ تاریخ دہرائی جا رہی ہے۔ آج اسی مدینے میں جب امام حسین کا رہنا دشوار ہوا تو امام پاک امام حسین اسی مدینے کو چھوڑ کر اس مکے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن مکے کے لوگ آپ کے استقبال کے لیے گھر سے باہر آ جاتے ہیں کہ آج نبی کا شہزادہ آ رہا ہے، نبی کا نواز آ رہا ہے، وہ حسین آ رہا ہے جس کو نبی اپنے کاندھوں پر بٹھا کر گھوما کرتے تھے، جس کو نبی اپنی گودی میں بٹھایا کرتے تھے۔ میرے دوستو، اور کسی دیوانے نے کہا ہے کہ مکے کے لوگ کیا کہہ رہے تھے، جن سے روشن ہے مدینہ وہ قمر آتا ہے، جن سے روشن ہے مدینہ وہ قمر آتا ہے، جن کا معدن ہے نجف میں وہ گوہر آتا ہے، حضرت سرور عالم کے پسر آتے ہیں، حضرت سرور عالم کے پسر آتے ہیں، سیدہ فاطمہ کے لخت جگر آتے ہیں، جن کا گھر عرش پر ہے وہ میرے گھر آتے ہیں، جن کا گھر عرش پر ہے وہ میرے گھر آتے ہیں، واہ قسمت کے چراغ حرمین آتے ہیں، نخل بستان نبوت کے ثمر آتے ہیں، اے مسلمانوں مبارک ہو حسین آتے ہیں۔ حضرت امام پاک جب سیدنا امام حسین مکہ مکرمہ میں تشریف لائے تو آپ کا سوال تھا کہ امام پاک جب مکہ پہنچے تو کس کے ہاں ٹھہرے؟ مکے کے لوگ عاشقان محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم تمنا کر رہے تھے آقا حسین ہمارے مہمان بن جائیں، لیکن میرے آقا حسین مکہ جب تشریف لے گئے تو آپ اس گھر میں ٹھہرے جس گھر میں حسین کے نانا محبوب خدا والی کائنات پیدا ہوئے تھے، جس میں محبوب خدا کی ولادت ہوئی تھی، جو مولود محبوب خدا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تھا، اس گھر میں آپ ٹھہرے۔ مکے کے لوگ ارد گرد سے آپ کے پاس آئے، آپ کی زیارت کرتے، آپ سے مستفیض ہو رہے ہیں، لیکن اور عبداللہ بن زبیر جو امام حسین سے پہلے ہی مدینہ چھوڑ کر مکہ آ گئے تھے، گورنر مدینہ کی زیادتی سے بچنے کے لیے، یزید کی زیادتی سے بچنے کے لیے آپ سے پہلے ہی مکہ چھوڑ کر مدینہ چھوڑ کر مکہ آ گئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے دیکھا جب سب لوگ چلے گئے تو عبداللہ بن زبیر آئے، آ کر سلام و کلام کیا، کہا آقا حسین آپ کس نیت سے آئے ہیں؟ اب وہ لوگ جواب سن لیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین نے کرسی کے لیے، تخت کے لیے، یزید سے حکومت چھیننے کے لیے، خلافت کے لیے، امیر بننے کے لیے مدینہ چھوڑا تھا۔ ارے امیر بننے کے لیے، خلافت کے لیے، کرسی کے لیے، سیادت کے لیے اگر مدینہ چھوڑتے تو مدینہ چھوڑتے نہیں، بلکہ مدینے میں آپ نے چاہنے والے اتنے تھے، سب کو اکٹھا کرتے، ایک لشکر تیار کرتے اور یزید سے ٹکراتے۔ لیکن آپ تو اپنے بچوں کو لے کر آئے تھے، پتہ چلا حکومت کے لیے نہیں آئے، حق کی آواز بلند کرنے کے لیے آئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے پوچھا کہ آقا حسین کس نیت سے آئے ہیں آپ؟ تو میرے آقا حسین نے کہا عبداللہ بن زبیر تم اچھی طرح جانتے ہو، حالات سے تم اچھی طرح باخبر ہو، تمہیں معلوم ہے جس وجہ سے آپ آئے ہیں، جس وجہ سے آپ مدینہ چھوڑ کر مکہ آئے ہیں، گورنر مدینہ کی یزید کے حکم پر گورنر مدینہ کی زیادتی سے بچنے کے لیے، مدینے میں کے قتل و غارت سے بچانے کے لیے میں مکہ آیا ہوں، اور اس لیے آیا ہوں مکہ میں میرے اللہ کا گھر ہے، یہاں قاتل کو بھی امان مل جاتی ہے، یہاں میں اس لیے آیا ہوں تاکہ خانہ کعبہ کی زیارت کروں، طواف کروں، اللہ کی بارگاہ میں سجدے کروں، عبادت اور ریاضت کروں، اپنے رب کو مناؤں، اور اپنی زندگی کی جو باقی زندگی کے سانس ہیں وہ سکون کے ساتھ اپنے رب کے گھر کے پاس گزاروں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا حضور آپ اس وقت مکہ اور مدینے والے سب آپ کو سردار مانتے ہیں، آپ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی کے وارث ہیں، آپ والی کائنات کے وارث ہیں، آپ نبی کے وارث ہیں، آقا آپ اس وقت آپ ہی سردار بننے کے لائق ہیں، آپ ہی خلیفہ ہیں، آپ مجھے اجازت دو میں آپ کے امیر ہونے کا اعلان کروں، لوگوں کو اکٹھا کروں، ایک جماعت تیار کروں اور یزیدی حکومت سے لڑوں اور ہم آپ کو امیر المومنین بنا لیں،
خلیفۃ المسلمین آپ کا اعلان کر دیں۔ میرے آقا حسین نے کیا جواب دیا تھا حضرت عبداللہ بن زبیر کو؟ اے عبداللہ بن زبیر، قسم مجھے اپنے نانا پاک کے مزار پاک کی، نہ میں اب خلیفہ ہوں اور نہ میرا خلیفہ بننے کا ارادہ ہے، نہ میرا امیر بننے کا ارادہ ہے، نہ میرا امیر المومنین بننے کا ارادہ ہے۔ مجھے حکومت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے سیاست کی ضرورت نہیں ہے، مجھے سلطنت کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جس طرح میرے نانا مصطفیٰ علیہ السلام اپنے پیٹ سے پتھر باندھ باندھ کر 3 دن بھوکے پیاسے رہ کر اپنی زندگی کو گزارتے رہے، میں بھی چاہتا ہوں یہیں مکے میں امن و سکون کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاروں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا آقا حسین آپ کا سلام ہو، اور اس کے بعد میرے آقا امام پاک امام حسین مکے میں رہتے رہے۔ کتنے دن رہے؟ آپ کے سوال کی دوسری شق کیا تھی؟ کتنے دن رہے؟ آپ 4 مہینے مکے کے اندر رہے۔ شعبان میں آپ آئے تھے، شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ، 4 مہینہ امام پاک امام حسین علیہ السلام مکے کے اندر رہے امن و امان کے ساتھ۔ لیکن کوفے کے لوگوں کو معلوم ہو گیا تھا، کوفے کے لوگ یک بعد دیگر آپ کے پاس پیغام بھیجتے رہے، قاصد بھیجتے رہے کہ حسین آپ آ جائیں، آپ ہی ہمارے آقا ہیں، آپ ہی ہمارے سردار ہیں۔ میرے دوستو، امام پاک امام حسین کوفے کے اندر اپنے رب کی عبادت و ریاضت میں لگے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی جو سوال کیا تھا اس کا جواب میں نے دے دیا۔ انشاءاللہ اب میں اگلی کلپ میں آپ سے ملتا ہوں۔ آپ ہمارے چینل سے بنے رہیں۔ یہ تاریخ کربلا یہاں سے آگے کو اگلی کلپ میں سنیں۔ السلام علیکم۔